رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا اللہ سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ مصیبت کی گھڑی ہو یا آسانی کا لمحہ، تنگ دستی کا زمانہ ہو یا کشادگی کا دور، انسان نعمتوں میں ہو یا انسان مصیبتوں میں، انسان دن میں ہو یا رات میں، انسان صبح میں ہو یا شام میں، اسے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے جو مانگنا ہے، اور اپنی پریشانی اور دکھ اللہ کے سامنے رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب چاروں طرف سے اندھیریوں کی الغار ہو جاتی ہے اور تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ زمین کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے، مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ قرآن پاک میں بھی اسی کی تعلیم فرمائی گئی، ادعونی استجب لکم۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ادعونی بلا غفلت استجب لکم بلا مہلت، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ غفلت کے بغیر مجھ سے مانگو، میں مہلت کے بغیر تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ دل سے مانگتے ہیں، اخلاص سے مانگتے ہیں، تڑپ کر مانگتے ہیں، الہا و زاری کے ساتھ مانگتے ہیں، توجہ کے ساتھ مانگتے ہیں، یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہ پر بھروسے اور اعتماد کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کو فوراً اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، مصیبتوں کو اللہ دور کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، قرآن میں کہا گیا کہ جب پریشان حال پکارے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے، کون مصیبت کو دور کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے جو فریاد کرنے والے کی فریاد رسی کرے، جو حاجت و ضرورت کے وقت مانگنے والے کی حاجت و ضرورت پوری کرے۔ صرف ایک دروازہ ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، صرف ایک در ہے جہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، صرف ایک ہستی ہے جو بن مانگے بھی عطا فرماتی ہے۔ قرآن پاک میں اسی کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے آگے اپنی ضرورت اور حاجت رکھو۔